ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شکنتلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قاتلانہ مسکان کے ساتھ اپنی گوری گوری چوڑیوں سے کھن کھناتی پوریاں سڈول باہیں وا کر دیں، اور یہ منظر بلگرام کے لیے قطعی غیر متوقع اور خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ وہ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو شکنتلا انداز دلربائی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھوں سے اسے پھر آگے آنے کا اشارہ دیتے ہوئے ہونٹوں سے پھول بکھیرنے لگی، تو غیر شادی شدہ بلگرام کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس کے من میں خوشی کے دیپ مزید روشن ہونے لگے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک ہی چھلانگ میں آگے بڑھا اور اس نے اپنے بازو کھول دیے، اور دوسرے ہی لمحے بلگرام اور شکنتلا ایک دوسرے سے پیوست ہو چکے تھے۔ شکنتلا کی نازک کمر بلگرام کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ بلگرام کے ہاتھ شکنتلا کے ریشمی پیراہن سے پھسلتے پھسلتے رانوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے شکنتلا کے خوشبودار ہلکے پھلکے وزن کو بازوؤں سے سہار لیا، اور شکنتلا کے پاؤں خوبصورت جوتوں سمیت زمین سے اٹھ گئے۔ اب شکنتلا نے سر کے جھٹکے سے ناگن زلفیں بلگرام کے چہرے پر گرا دی، اور بلگرام کمرے کے وسط میں پیروں کی مدد سے اپنے محور پر گھومنے لگا۔ شکنتلا کی میٹھی میٹھی خود سپردی کی مانند ہنسی بلگرام کو یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے پہاڑی جھرنے سے پانی گرنے کی آواز۔ چند ہی ساعتوں میں بلگرام شکنتلا کو پھولوں کلیوں سے مہکتی سیج پر پھینک کر اس پر حاوی ہو گیا،
اور شکنتلا اس کی راہوں میں بچھتی چلی گئی۔ طوفان تھم چکا تھا اور بلگرام نہایت سکون سے نیند کی دیوی کی آغوش میں پہنچ چکا تھا، لیکن شکنتلا کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی نیند گہری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس نے آہستگی سے بلگرام کو اپنے سے الگ کیا اور مسیری سے نیچے اتر کر بلگرام کی پائنتی پر آ گئی۔ ہلکی سی پھنکار کے ساتھ ایڑی کے وزن پر گھوم کر شیش ناگن کا روپ اختیار کر گئی اور پھر مسیری کے پائے کے ذریعے اوپر آ گئی، پھن اٹھایا اور منہ آہستگی سے بلگرام کے پاؤں پر مار کر زہر کی ہلکی سی مقدار اس کے جسم میں داخل کر دی، جس سے بلگرام نیند کی وادی سے بے ہوشی کے مندر میں اتر گیا۔ شکنتلا نے تیزی سے انسانی روپ اختیار کیا، مسیری کے نیچے سے خنجر نکال کر لباس کے اندر ڈالا اور قید خانے میں چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے فرش پر ماریا اسے نہایت خوفزدہ اور زخم خوردہ بیٹھی نظر آئی۔ ماریا رحم طلب نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے لگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شکنتلا کے پاؤں پر گر گئی۔ ملکہ عالیہ، میری جان بخش دے، میں سارا جیون آپ کے چرنوں میں باندی بن کر بتاؤں گی، میری سانس بھی آپ کی مرضی سے چلے گی، میں آپ کے غلام رہوں گی۔ ماریا اس کے قدموں سے لپٹی جیون بھکشا کی طلبگار تھی، اور شکنتلا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اسے تنزیہ نظروں سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے ماریا کی بے بسی اور بے کسی سے سکون پہنچ رہا تھا، اور وہ اس منظر کا پورا لطف لے رہی تھی۔ ماریا کو علم تھا کہ شکنتلا ناگن ہے، اس کے علاوہ جشن پر بھی اس نے بربریت سے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی تھی۔ وہ منظر ابھی ماریا کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کھڑی ہو جاؤ ماریا، شکنتلا نے پرسکون لہجے میں کہا، اور ماریا روتی سسکتی کھڑی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ شکنتلا کے آگے جوڑ دیے، اور اپنی موت کا پورا وشواس تھا، اس لیے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ شکنتلا نے مسکراتے ہوئے خنجر نکال کر سیدھا ہاتھ میں پکڑا اور الٹے ہاتھ سے زلفیں سنوارنے لگی۔ مہاراجہ رام ناتھ کو دربار سے میرے کمرے تک کون لے کر آیا تھا؟ شکنتلا نے پوچھا۔ ماریا سے کوئی جواب نہ بن سکا اور لرزتے ہونٹوں سے دیکھتی رہی۔ شیشے سے میرا عکس سب کو کس نے دکھایا تھا؟ اور اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے آگ میں جلا دیا جاتا۔ کیوں؟ یہی تمہاری سازش تھی نا؟ بول ماریا، شکنتلا نے اپنی لمبی زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ مجھے क्षमा کر دیجئے ملکہ عالیہ، میں سب کچھ مانتی ہوں۔ میرا نام شکنتلا ہے اور میں سانپ کی نسل سے ہوں۔ شکنتلا نے خنجر کی نوک سے ماریا کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا، تو ماریا کی خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں، اور خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے اس کی تھوڑی پر نمودار ہو گئے۔ انسانی خون پینا میری ضرورت اور انسانوں کو اذیت ناک اور دردناک موت سے ہمکنار کرنا میرا من پسند مشغلہ ہے۔ جس کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو میں اس کا لحاظ نہیں کرتی، اور تم تو میری سوتن اور دشمن بھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا کی آنکھوں میں پرسرار چمک اور لہجے میں سختی اور صفاقی آ گئی۔ اب ماریا اتنی دہشت زدہ ہو چکی تھی کہ اس کی زبان بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی، اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے پنجرے کی سلاخوں سے لگ کر بالکل کپکپا رہی تھی۔ اپنے سارے کپڑے اتار دو، شکنتلا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماریا جواباً اسی حالت میں موت کے خوف سے کپکپاتی رہی۔ میں کہہ رہی ہوں کپڑے اتار دو، شکنتلا حسب عادت زلفوں کو جھٹک کر تیز لہجے میں بولی۔ صرف یہی ایک صورت ہے کہ میں آج تمہیں قتل نہیں کروں گی، ورنہ، اس نے خنجر نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ تو ماریا نے جلدی جلدی کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔
اس نے سوچا آج جان بخشی ہو جائے تو ہو سکتا ہے آئندہ شکنتلا کو رحم آ جائے۔ چند ہی لمحوں بعد ماریا سلاخوں سے لگی بالکل اوریاں حالت میں کھڑی تھی اور شکنتلا کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب اس نے ایک رسی اٹھائی جو پہلے سے پڑی ہوئی تھی اور ماریا کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، اپنے دونوں پاؤں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ باندھ دو۔ ماریا نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب ماریا سلاخوں کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے پاؤں ان کے ساتھ بندھے تھے۔ شکنتلا نے مزید رسی اٹھا کر ماریا کو کھڑا کر کے اس کے دونوں بازوؤں اور گردن کو بھی سلاخوں سے باندھ دیا۔ اب ماریا بے بس ہو چکی تھی اور پھر شکنتلا نے خنجر اٹھایا اور نپے تلے قدموں سے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ماریا کی طرف بڑھنے لگی۔ ملکہ عالیہ، آپ نے جان بخشی کا وعدہ کیا ہے۔ ماریا گڑگڑائی، ضرور، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، آج تمہیں زندہ رکھوں گی۔ لیکن ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اچانک ایک آواز پیچھے سے آئی، سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شکنتلا نے فوراً گردن گھما کر دیکھا تو سامری ایک جانب سلاخوں کے سہارے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شکنتلا دیوی، درخت ہم اگائیں اور پھل دوسرے کھائیں، سامری نے تجھے رام ناتھ سے بچایا، ملکہ عالیہ بنایا، تم نے اپنے شریر سے فیضیاب ہونے کا وعدہ فرمایا، لیکن خوابگاہ میں بلگرام کو بلایا، بول کیوں؟ سامری کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ سامری جی، شکنتلا خنجر پھینک کر دوڑی اور تیزی سے سامری کے سینے سے لگ گئی۔ سامری جی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ بتایا ہی نہیں، میں تو اس وقت سے پریشان تھی۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ شکنتلا ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ اس کے کومل شریر کی سوندھی خوشبو اور لمس سے سامری کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ شکنتلا دیوی، تمہارے لیے ایک بری خبر لایا ہوں، سامری نے شکنتلا کو الگ کرتے ہوئے کہا۔ کیسی خبر؟ شکنتلا نے الگ ہوتے ہی حیرانگی سے بولی۔ گرو نارائن نے تیرتھ جاپ شروع کر دیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے سامری؟ شکنتلا نے بھول پن سے باہیں سامری کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ کالی دیوی کا بڑا شبھ جاپ ہے جس سے اس کے سیوک کو ایسی شکتی پراپت ہوتی ہے، وہ اتنا مہان ہو جاتا ہے کہ کسی من پسند مخلوق کو اپنا غلام بے دام بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے من پسند مخلوق تو ہے۔ کیا؟ شکنتلا دھک سے رہ گئی اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ پرنتو تو چنتا نہ کر شکنتلا، دیوی سامری نے اسے کمر سے پکڑ کر زمین سے اٹھا کر دوبارہ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ سامری کے ہوتے ہوئے کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے سمترا چڑیل کو بھیج دیا ہے جو گرو نارائن کا دھیان بھٹکا کر اس کے عمل کو بھرشٹ کر دے گی۔ تو نے میرا انتظار نہ کیا شکنتلا، اور اپنے سندر شریر کی پیاس بلگرام سے مٹا ڈالی، پاپ کر لیا نا؟ سامری خفگی سے بولا۔ تو شکنتلا وارستگی سے اس کے ساتھ بغلگیر ہو گئی اور بولی، ہم کالی طاقتوں کے سیوک ہیں سامری جی، پوتر پاپ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرا شریر اور میں ہر وقت آپ کی سیوا کرنے کو تیار ہیں۔ آئیں میں آپ کو اپنی سندرتا کے نشیب و فراز کی سیر کراؤں۔ تو سندرتا کی دیوی ہے شکنتلا، سامری نے اس کو بالوں سے بھرے سیاہ بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا، اور دونوں زمین پر ہی لوٹن کبوتر ہونے لگے۔ کسی نرم بستر کا اپائے کریں سامری جی، شکنتلا نے ننگی دھرتی کی چبھن سے بےتاب ہو کر کہا۔ تو سامری نے پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے اسی قید خانے میں دونوں کے نیچے انتہائی خوبصورت پلنگ آ گیا، اور شکنتلا ماریا کی موجودگی سے بے نیاز ہو کر سامری کی پیاسی آتما کو سیراب کرنے لگی۔ ماریا قدرتی لباس میں ملبوس کھڑی
دونوں کی ہوسناکیوں کو تمتماتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ بھی جوان تھی اور جب سے شکنتلا مہارانی بن کر آئی تھی وہ مہاراجا کی رنگین راتوں سے محروم تھی، لہذا اس کی روح بھی ان مناظر کو دیکھ کر تڑپنے لگی۔ اس کی سانس دھونکی کی طرح چلنے لگی اور پورا جسم تپش سے سلگنے لگا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو گئی، لیکن شکنتلا ناگن کو تو صرف اپنی خوشیاں عزیز تھیں۔ اسے کسی کی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ وہ بار بار ماریا کی حالت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سامری اور شکنتلا پلنگ پر آڑے ترچھے پڑے سانس درست کرنے لگے۔ پھر اچانک سامری ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور غضبناک نظروں سے چھت کو گھورنے لگا اور بولا، اپرادھی، تیری یہ جرت، میں خود آ رہا ہوں۔ اور پھر چشم و زن میں سامری پلنگ پر سے غائب ہو گیا اور شکنتلا طویل سانس لے کر رہ گئی اور خنجر اٹھا کر ماریا کی طرف بڑھی۔ ماریا پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ نزدیک پہنچ کر بولی، ماریا، میں تجھے قتل نہیں کروں گی، کیول تمہارا خون پیوں گی۔ یہ کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر شکنتلا نے ماریا کی کلائی پر چلایا۔ ماریا سسکائی اور شکنتلا نے فوراً اپنا منہ اس کی کٹی ہوئی کلائی سے لگا دیا۔ ماریا سسکتی کسمساتی رہی، لیکن شکنتلا کے ہونٹ اس کی کلائی پر رکھے بڑے مزے سے اس کا خون چوس چوس کر پی رہے تھے۔ کچھ خون زمین پر گر کر جم بھی چکا تھا۔ ماریا پر نقاہت طاری ہونی شروع ہو گئی، لیکن شکنتلا اس کی حالت سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ کافی دیر بعد شکنتلا نے کلائی سے سر اٹھایا تو خون سے لتھڑے چہرے کے ساتھ ایک چڑیل دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس نے ماریا کے کپڑے اٹھا کر ایک جانب سے پھاڑ کر پٹی نما بنائی اور ماریا کی کلائی پر پٹی کو مضبوطی سے کس دیا۔ کل پھر آؤں گی ماریا، شکنتلا غرائی، لیکن ماریا کا چہرہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ پچھل پیری سمترا چڑیل سامری کے حکم سے کلکتے کی طرف اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ زمین سے کئی 100 فٹ بلند تھی، مگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رات بھر کے سفر کے بعد وہ کلکتے کالی مندر کے شمشان گھاٹ میں اس جگہ اتری جہاں منڈل کے اندر گرو نارائن تیرتھ جاپ میں مصروف عمل تھا۔ گرو نارائن کو عمل شروع کیے آج دوسرا دن تھا اور اس دوران اسے کسی پریشانی سے واسطہ نہیں پڑا۔ اس وقت رات کا آخری پہر ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سمترا کچھ دیر منڈل کے آس پاس فضا میں تیرتی رہی، اس کے بعد اس نے لمبا ہونا شروع کیا۔ اب وہ 50 فٹ طویل نہایت بدصورت چڑیل کی شکل اختیار کر چکی تھی، جس کے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور ناخن بھی بے تحاشا لمبے تھے۔ اس کے جسم سے بدبو کے بھپکے نکل رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ منڈل کے نزدیک ہوتی چلی جا رہی تھی اور پھر گرو نارائن کے سامنے کی طرف آ گئی۔ اچانک ہی اس نے ظاہر ہو کر ایک زوردار چیخ ماری، جس سے دھرتی اور آکاش لرز گئے۔ پرندے درختوں سے نکل کر خوف زدگی کے عالم میں چیخنے لگے۔ گرو نارائن نے اس اچانک پیدا ہونے والی چیخ کے نتیجے میں یکدم آنکھیں کھول دیں تو سامنے درختوں سے اونچی چڑیل دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایک لمحے کو وہ جاپ بھول کر بھاگنے لگا، لیکن پھر اچانک اسے خیال آیا کہ جاپ کے دوران تو ایسے ناٹک اور شعبدے ہوتے رہتے ہیں۔ گرو نارائن فوراً سنبھلا اور ہاتھ کے اشارے سے چڑیل کو بھاگ جانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے جاپ میں مگن ہو گیا۔ سمترا نے پہلا بار خالی جاتے دیکھ کر ایک بار پھر فلک شگاف چیخ ماری اور اس طرح آگے بڑھی جیسے گرو نارائن کو اپنے پنجوں میں دبوچ لے گی۔ اس کے بعد اس نے لامتناہی چیخوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ گرو نارائن کے جاپ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ بار بار بھولنے لگا۔ چڑیل دیوانہ وار منڈل کے گرد طواف کر رہی تھی اور وہی تباہی بک رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر گرو نارائن منڈل کے اندر کھڑا ہو گیا
اور जाप ऊंची आवाज में जपने लगा। अब सुमित्रा ने एक दरख्त को हाथ डाला और मोटे तने का दरख्त कड़कड़ाते हुए जमीन से बाहर आकर उसके बड़े बड़े हाथों में आ गया। चुड़ैल ने दोनों हाथों में दरख्त उठाकर सर से बुलंद करके पूरे जोर से गुरु नारायण की तरफ फेंका। दरख्त पूरी रफ्तार से उसके हाथों से निकला और गोली की तरह गुरु नारायण की तरफ बढ़ा तो गुरु नारायण की आंखों में तशवीश के आसार उमंड आए। दरख्त तेजी से मंडल की तरफ आ रहा था और गुरु नारायण ने सोच लिया था कि जैसे ही जहाजनुमा दरख्त करीब आया वो मंडल में लेट जाएगा, लेकिन अगले लम्हे गुरु नारायण और सुमित्रा दोनों के लिए हैरान कुन हुआ। जब दरख्त मंडल की हुदूद को छूकर वापस पलटा तो बिजली की सी तेजी से उसका रुख उल्टा होकर सुमित्रा की तरफ हो गया और चश्मो जन में सुमित्रा की गर्दन से टकराकर तड़ाक की कानों को फाड़ देने वाली आवाज से चुड़ैल सुमित्रा की गर्दन टूटी और चुड़ैल को आग लग गई। और फिर देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बुलंद होने लगे। पूरा शमशान घाट सुमित्रा की चीखों से गूंजने लगा, लेकिन ये चीखें सिर्फ गुरु नारायण या जानवरों ने सुनी। सुमित्रा की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी थी और फिर लाश गलने लगी और भाप बनकर हवा में उड़ गई। अब गुरु नारायण ने बैठकर सुकून से अपना तीरथ जाप शुरू कर दिया। सामरी का ये वार खाली जा चुका था। ये ऐन वही लम्हा था जब सामरी गजबनाक होकर शकुंतला के पास से उठा था। सामरी सीधा जाकर अपने खास कमरे जादू नगरी में जाहिर हुआ और तेजी से सामने रखे एक सफेद शफाफ मुस्ततील संगे मरमर, जिसे वो जादू दर्शन कहता था, की तरफ बढ़ा। दोनों हाथ उसके ऊपर एक खास तरीके से फेरे तो पलक झपकने में उस पर एक मंजर नमूदार हुआ। ये शमशान घाट का मंजर था जहां गुरु नारायण मंडल में तीरथ जाप में मसरूफ था और उसके पास ही एक बहुत बड़ा टूटा हुआ दरख्त और कुछ गदले से गर्म पानी उबलता हुआ पड़ा था जिससे अभी धुआं उठ रहा था। सामरी फौरन समझ गया कि उसकी सुमित्रा चुड़ैल आग की नजर हो चुकी है। अब सामरी के चेहरे पर जलाल आने लगा, उसके नथने फूल गए, आंखों से शोले निकलने लगे, मारे गुस्से के मुट्ठियां भींच ली। गुरु नारायण गुज़िश्ता चंद दिनों से दूसरी बार उसको मात दे गया। पहली बार जब शकुंतला के कमरे से खिड़की में छलांग लगाई और गायब हो गया, और अब सुमित्रा की मौत की शक्ल में दूसरी शिकस्त थी। बात अब सामरी की बर्दाश्त से बाहर थी कि वो एक महान जादूगर के मुकाबले में एक मामूली पुजारी फतहयाब हो रहा था, और अगर वो अपने अमल में कामयाब हो गया तो शकुंतला उसकी लौंडी बन जाती है। सामरी ने फौरन कलकत्ते पहुंचने का फैसला कर लिया।